دکھ بھی ہوا بہت، لیکن یقیناً ایک بات سمجھ میں آئی ہوگی وزیر اعظم کے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بات ایسی ہے جو ان کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ورنہ وہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں سارے سائنسدان پریشان ہیں کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ کیسے آ جاتا ہے. تو یہ اسلام آباد میں زیادہ بارش ہوئی تو زیادہ پانی آ گیا اور لوگوں کو تکلیف ہوئی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے وزیر اعظم کو سمجھانے کے لیے یہ تھوڑا سا کیا کہ ان کو بھی دکھائیں کہ بھائی پانی آتا ہے جب بارش ہوتی ہے. تو 90 کے الیکشن میں نواز شریف کو جتوایا گیا، 93 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو روکا گیا، 2008 کے الیکشن میں جب ہماری حکومت بنی اس وقت بھی ہمیں ہروایا گیا، نون لیگ کو ہماری سیٹیں دی گئیں. پھر میاں نواز شریف نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے صاحبہ کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں کی وہ کسی سیٹ کی چکی نہیں ہے. لیکن جب میاں صاحب مشکل میں تھے، ملک میں مشرف کا آمرانہ دور تھا، ملک میں جمہوریت بحال کرنے کی بات ہوئی، تو پیپلز پارٹی نے اسی میاں نواز شریف کو، اسی مسلم لیگ نون کو ARD کے اندر جو ہے وہ شامل کروایا اور آگے بڑھے. اسی نواز شریف کو، اسی پی ایم نون کو 2008 کے جو انتخابات تھے جب انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا تو آصف علی زرداری ان کو انتخابات کے اندر لے کر آئے اور ان کو پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں رہنے کا موقع دیا. تو پیپلز پارٹی اپنے طور پر جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ نیک نیتی سے PTI کے تھرو یا PTI کچھ نہ کچھ کشمیر کے مسئلے پہ ضرور یہ گند کریں گے. یہ نااہلوں کا ٹولہ ہے، نالائقوں کا ٹولہ ہے. PTI کے سٹنگ MPs اور MNAs جو ہیں صوبہ سندھ سے پیپلز پارٹی میں تیار ہونے کو بیٹھے. یہ تو ہماری جب مرضی ہوگی شامل کر لیں گے. اس کے علاوہ ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ PTI کی نحوست سے جو ہے وہ کشمیریوں کو بچائے. اگر تو پاکستان کی انتخابی سیاست کو آزاد چھوڑ دیں تو پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوگی. مجھے پتہ ہے الیکشن میں جو چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اور اس کو روکنے کے راستے کیا ہیں. دیکھیں نبیل ہمارے دوست ہیں لیکن ان کو تو اتنا سنجیدہ مت دیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے شاید پارلیمنٹری پالیٹکس میں سینئر بھی ہوں گے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، اس سے اچھا ان کا تعلق بھی ہے. لیکن یہ کہ اس پورے الیکشن میں، کشمیر کے الیکشن میں شاید ان کے پاس معلومات کچھ بھی نہیں. تو مجھے نہیں پتا، وہ کبھی کبھی لائٹر موڈ میں بھی بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے لائٹر موڈ میں کہا ہوگا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ وہ سنجیدہ نہ لیں. پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا 88 کے الیکشن سے لے کے اب تک کے جتنے انتخابات ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کو ہمیشہ انتخابات میں ہروانے کی کوششیں اور سازشیں کی گئی ہیں. پاکستان میں جو الیکشن کے قوانین ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں. دیکھیں اگر میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرے الیکشن کے دوران کوئی شخص پولنگ اسٹیشن کے اندر گنے لے کر آ جائے اور بیلٹ پیپر چھین کر اس پر ٹھپے لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے پریزائڈنگ افسر سے زبردستی دستخط کروا کے وہ ڈال دے، اس کو کون سا قانون روکے گا بھائی؟ کون سے الیکٹرل ریفارمز ہیں جس کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو بدماشی ہے نا. بدماشی کو روکنے میں کوئی قانون نہیں چاہیے آپ کو. وہ قانون موجود ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا ہے. تو الیکٹرل ریفارمز کی میری رائے میں اس وقت پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. جو انتخابی قوانین موجود ہیں اس پر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے. جو ریفارمز کی بات اس وقت ہو رہی ہے، الیکٹرانک مشینز کا اس وقت مطالبہ انتخابات میں دھاندلی کو سہل بنانے کا ایک طریقہ ہے. PTI کے سٹنگ MPs اور MNAs جو ہیں صوبہ سندھ سے پیپلز پارٹی میں تیار ہونے کو بیٹھے. یہ تو ہماری جب مرضی ہوگی شامل کر لیں گے. اس کے علاوہ ایک نہیں ہے، زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو GDA کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کو سینٹ کے الیکشن سے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ جماعت جس کی واضح اکثریت ہے صوبہ سندھ میں، اور وہ جماعت جو سارے ضمنی الیکشن بھی جیت رہی ہے وہاں سے، اور وہ جماعت جو ضمنی الیکشن میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ لے کے جیت رہی ہے، اور وہ جماعت جس میں اپوزیشن کے لوگ شامل ہونے کو تیار ہیں، اس کو وائپ آؤٹ کرنے کون جا رہا ہے؟ جو خود صاف ہو رہا ہے. تو PTI کے ماشاءاللہ جو دیکھیں، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں نا سندھ میں، ان کو ہر الیکشن میں ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے. اس مرتبہ بھائی آپ کو جتوائیں گے. بس پیپلز پارٹی گئی سو گئی. تو یہ بیچارہ کوئی چیف منسٹر کی شیروانی پہنتا ہے، کوئی ہوم منسٹر کی شیروانی پہنتا ہے، کوئی ایجوکیشن منسٹر کی شیروانی پہنتا ہے، سارے تیار ہو کے الیکشن میں آتے ہیں اور پھر جب فارغ ہو جاتے ہیں پھر جا کے ان سے گلا کرتے ہیں تو سیدھے کہا سی سائنس جتواؤ گے. دیکھیں پہلی بات جو میں نے کہی، میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو کسی بھی انتخاب میں
جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. پیپلز پارٹی کو کسی بھی الیکشن میں جس طرح سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اس کو مداخلت کے بغیر الیکشن ملنے چاہیے, ہمیں نہیں. ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ہروانے کی, روکنے کی کوشش کی گئی ہے. 2008 میں حکومت ہماری بنی, ہمارے خلاف داندری ہوئی. 88 میں ہماری حکومت بنی, داندھی ہوئی. 93 میں ہماری حکومت بنی, داندھی ہوئی. تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا, ہماری حکومت کسی کے بلبوتے پہ نہیں, ہماری حکومت ہمیشہ عوام کے ذریعے آتی ہیں. جو میاں صاحب سے ملنے کی بات آپ نے کہی, فی الحال تو وہ بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے, وہ علاج کرانے آئے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت کرے. جب پاکستان آ جائیں گے تو مل لوں گا انشاءاللہ. ووٹ کو عزت والا بیانیہ جو ان کا نہیں, ہم تو ساری زندگی یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی. دیکھیں میاں صاحب تو اب کہہ رہے ہیں نا, ہم تو جس دن سے ہماری پارٹی بنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ووٹ کو عزت دو. جو ہماری پارٹی کہہ رہی ہے, میاں صاحب کو وہ بات 40 سال کے بعد سمجھ میں آئی. تھر پارکر کا ایک گاؤں ہے, اس ایک گاؤں میں 57 اسکول ہیں, 57, جہاں ضرورت شاید 1 یا 2 اسکولوں کی ہونی چاہیے, 3 کی ہونی چاہیے. اب 57 اسکولوں میں اگر 7 بھی ضرورت ہے, چلو میں مان لوں 7 کی ضرورت ہے, تو 50 تو بند ہی ہوں گے نا وہاں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں گائے بھینسیں بندی ہوتی ہیں, انہی اسکولوں میں ہوتی ہیں بند ہوتے ہیں, جہاں بچے نہیں ہوتے, جہاں ٹیچر نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ چوکیداری تو کوئی نہیں ہوتی نا اس کی, وہاں یہ گائے اور بھینسیں بندی ہوتی ہیں. دنیا بھر میں کہیں بھی اگر کووڈ کے کیسز بڑھیں اور وہ خطرناک حد تک چلے جائیں تو سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں. کراچی میں یا صوبہ سندھ میں اگر ہم نے اسکولز بند کیے ہیں تو وہاں جو انفیکشن کی شرح ہے وہ اس وقت 25% کے قریب ہے. اب مجھے بتائیے, میں ایجوکیشن منسٹر ہوں یا کوئی بھی, میں ایون پی ٹی آئی کے ایجوکیشن منسٹرز بھی ہوں, کوئی بھی شخص خوشی سے اسکول بند کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. غنی صاحب YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.